انہوں نے خاص کہا تھا اور بڑے غصے میں کہا تھا، کیونکہ جب ڈیل کی لفظ استعمال کرو تو ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے. اب ان کو غصہ چڑھا، بس کر دو سارے. تو ہم نے کہا نہیں، آپ اپنے بتائیں کہ آپ کے کیا مطالبات ہیں. انہوں نے کہا شروع سے میں ایک ہی بات کر رہا ہوں، میں کتنی دفعہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پہلے مینڈیٹ واپس کریں جو ہمارا چوری کیا ہے. نون لیگ نے بھی کیا ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہے، ایم کیو ایم تو پوری بنی کھڑی پی ٹی آئی کے سیٹوں کے اوپر ہے. انہوں نے کہا پہلے مینڈیٹ واپس کریں، اور جو ہمارے بے گناہ لوگ قید میں ہیں، جو 1 سال سے اتنی مشکلات ان کے خاندان کاٹ رہے ہیں، ان کو رہا کریں. جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی، انہوں نے اپنی بات نہیں کی، انہوں نے کہا جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی پھر ہم، میں پھر سے بتانے لگی، آپ اس کے بعد غلطی نہ کرنا، بات چیت کریں گے. اب آپ یہ لفظ سیکھ لو، ڈیل کا لفظ نہ استعمال اچھا میم، یہ کہہ دیجیے کہ بہت سے پی ٹی آئی کے وہ رہنما جنہوں نے 9 مئی کے بعد جماعت چھوڑی تھی، وہ اب پارٹی میں واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا آپ کو بھی نیگوسیشنز کے لیے اپروچ کیا گیا ہے کہ پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے لیے آپ راہ ہموار کریں؟ میں تو ان کی بہن ہوں، مجھے کیوں اپروچ کریں گے؟ کس کو اپروچ کریں گے؟ عمران خان کی بہن ہیں آپ، تو مجھے تو نہیں اپروچ کوئی کر رہا. کسی رہنما کی جانب سے آپ سے کوئی کنٹیکٹ کیا گیا ہو؟ میرے سے کیوں کریں گے؟ اچھا میں یہ بتا دیں، اسد عمر نے رات انٹرویو دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو کارکنان ہیں وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں، لیکن جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں یا سینیٹر ہیں، وہ اپنا اس طرح سے رول ادا نہیں کر رہے جس طرح ان کو کرنا چاہیے. کیا آپ جو ایم این ایز ہیں، سینیٹر ہیں، ان کے کردار سے مطمئن ہیں؟ آپ یہ کون کہہ رہا تھا؟ اسد عمر نے یہ رات انٹرویو دیا. اسد عمر صاحب، میری بات سنیں، میں پاکستانی ہو کے تو بات کر سکتی ہوں نا. آپ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان کی بہن ہوں، لیکن آپ میرا بھی دکھ سننا چاہتے ہیں. میرا بھائی جیل میں ہے، میرا بھانجا بھی جیل میں ہے، میرے ملازمین ہمارے گھر کے 8-8 9-9 مہینے کاٹ کے ہیں، بے گناہ لوگ ہیں. ہاں، اور ہمارے اوپر دہشت گردی کے کیسز ہیں. کبھی ہمارے سے پوچھ لیں کہ ہم کیسے یہ ٹائم گزار رہے ہیں. ہم اگر ایک عمران خان نے کہا جیل کاٹنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر ایک مقصد ہو، ایک بڑا کاز ہو جو پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو میں نے غلامی سے آزاد کروانا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی خوش ہو کے اور دلیر ہو کے کھڑے ہیں. جو لوگ بھاگ گئے نا، یقین کریں ہم لوگ جو کھڑے ہو گئے ہیں، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی تاریخ کا حصہ بنیں گے. اور جو اچھے وقت کے اندر عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور جیسے ہی وقت گزرا بھاگ گئے، ان کو کیسے دل کر رہا ہے، کس منہ سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اب واپس آنا چاہیے اچھے وقتوں کے لیے پھر سے. تو یہ آپ ان لوگوں سے تاثرات پوچھیں جو جیلوں میں. اب یہ بات نہیں ہے کہ کون کس سے بات کر رہا ہے، ہم جو سڑکوں پہ اور جو جیلوں میں اور جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا تاثرات ہوں گے کہ مشکل وقت میں آپ چلے جاؤ، شروع میں چلے گئے. اب کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کہیں کہ ایسے لوگوں کی 24 کروڑ لوگوں میں ان کی کوئی اور ریپلیسمنٹ ہی نہیں ہے. 24 کروڑ لوگ ہیں، کوئی اور مل جائے گا. اچھا میم، عمران اور دلیر انسان مل جائے گا. جو اس وقت پارٹی میں نہیں آ رہے واپس، کیونکہ فواد چودھری بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے گئے. پارٹی کیا ہے؟ میری بات سن، اگر چھوڑ کے گئے ہیں نا، جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کو شرم نہیں آئے گی جب وہ واپس آئیں گے؟ آپ کا مطلب ہے یہ جو چھوڑ کے گئے ان کے بغیر ایک پارٹی نہیں چل سکتی؟ 24 کروڑ لوگوں میں سے فکر نہ کریں، جیلوں میں سے جب نکلیں گے بہت زبردست لوگ نکلیں گے، اور عمران خان کو ان کو وہ آگے لے کر چلیں گے. اچھا ایک سیکنڈ، یہ میرے ذاتی تاثرات ہیں ایز این افیکٹی اس انسان کے جن کی خاندان ایک مشکل سے گزر ہے. تو میرے اگر تاثرات یہ ہیں تو باقی فیملیز کے بھی یہی تاثرات ہیں. پی ٹی آئی کے ورکر سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے جس وقت یہ بات سنی، ان کی جانب سے بھی یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم قربانی دینے والوں کو اگنور اس وقت کر لیا جاتا ہے اور جو نکل گئے پارٹی سے یا پریس کانفرنسز کی انہیں واپس اسی طرح قبول کیا جاتا ہے، تو یہ ہماری قربانی سے ایک طرح سے نظر انداز کرنے کی کوشش ہے. کل عمران خان نے پرسوں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی بھی جو چھوڑ کے گیا، اگر کسی کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے نا کئی لوگوں پہ بہت ظلم بھی ہوا ہے، ہم اس چیز کا وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان اس چیز سے ان کو بڑا تکلیف ہوتی ہے سن کے کہ کتنی مشکلات، کئیوں کی بزنسز تباہ کی ہیں، کئیوں کی ظلم بڑا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کیس ٹو کیس بیسس تب ہوگا جب عمران خان رہا ہوں گے،
तो तब तक आप इस पे बात नहीं करेंगे। ये हुकूमत चाह रही है कि किसी तरीके से इस केस को जितना प्रोलॉन्ग किया जा सके किया जाए, क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं, इस केस में है कुछ नहीं। केस ऑलरेडी उड़ चुका है, ईद से पहले उस दिन उड़ चुका था जब इस बेंच पे ऑनरेबल जज साहबान की तरफ से कमेंट आया कि हाथी निकल चुका है, अब दुम जो है वो रह गई है। तो हुकूमत अब हाथी को तो पकड़ नहीं सकती, दुम को पकड़ के वो खड़े हैं। सर इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब तक जितना हो सके इमरान खान साहब को बिहाइंड द बार्स रखा जाए, क्योंकि उनके पास कोई केस नहीं है, कोई उनके पास प्रूफ्स नहीं है, कुछ नहीं है। साइफर केस भी उनका जो है वो बिल्कुल ख़त्म है। और अब देखें, अब हुकूमत प्रोलॉन्ग करना चाहे, एक एक चीज़ को आप आराम से पढ़ रहे हैं, फिर उसको दोबारा रिट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो जज साहबान भी अब सोच रहे हैं कि हम किन के सामने बैठेंगे। हाँ। इस तरह जो तोशाखाने का केस था, एक में अपना हाँ वो मुअत्तल हो गई, ज़मानत हो गई उसमें, और उसके साथ आप देखें दूसरा जो है वो लेके आए हैं इद्दत वाले केस में। आप मुझे बताएं, इस्लाम में तो हमने ये सुना था कि ज़ना पे सज़ा है, निकाह पे तो सज़ा नहीं है। 15 साल तारीख में एक ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है कि आम तौर पर कि पाकिस्तान में हमेशा रिगिंग हुई है, पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन इसी तरह के हुए हैं, हमेशा कोई ना कोई एतराज़ उठाता है। लेकिन जो इस दफ़ा के इलेक्शंस हुए हैं, अगर उनको हम इलेक्शंस कह सकें, वो बुनियादी तौर पे एक बड़ा लंबा प्रोग्राम था जो कि शुरू हुआ जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेशनल असम्बली से इस्तीफ़े देकर और बाहर चले गए। तो जो पहले कवानीन जिनको रिपील किया गया उनमें एक था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरा था ओवरसीज़ को वोटिंग का हक देना। ये बुनियादी तौर पे उस नीयत का एक इंट्रोडक्शन था जिसमें कि कोई नहीं चाहता था, ख़ास तौर पे जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें, MQM और दीगर जमातें जिनको के सूट ही नहीं करता फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन इसीलिए इदारे होते हैं और ये इदारे जिसका काम के एक फ्री और फेयर टाइमली इलेक्शन कराना, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उनका और कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ काम है हर 5 साल बाद या उस दौरान में जो भी इलेक्शंस आते हैं उसको कंडक्ट कराए। बजाय इसके जो शुरू हुआ कि पहली जो आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई वो तब था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब या खान में अपनी हुकूमत आइन के मुताबिक तोड़ी और जिसके बाद 90 दिन अच्छा, थैंक यू जी। अब इंतजार करना नहीं, वैसे पार्टी वर्कर से हमारी यही बात करते हैं कि अगर इनको ले लेंगे